شروع اللہ تبارک و تعالی کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور خوشخبری سنائی کہ جو قرآن کی یہ صورت ایک مرتبہ پڑھے تو ان کے فوت شدہ ماں باپ کے گناہ مٹ جاتے ہیں، دوسری مرتبہ پڑھے تو قبر کا عذاب نہیں ہوتا، تیسری مرتبہ پڑھے تو جنت میں سونے کا محل مل جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اسلام میں والدین کا مقام بہت بلند ہے اور قرآن و حدیث میں بارہا والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کی خدمت اور ان کے لیے دعا کی تلقین کی گئی ہے۔ والدین خواہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں یا زندہ ہوں، ان کے لیے دعائے مغفرت، صدقہ جاریہ اور نیک اعمال کے ذریعے انہیں فائدہ پہنچانا اولاد کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ خاص طور پر قرآن پاک کی تلاوت والدین کی مغفرت اور ان کے درجات کی بلندی کا بہترین ذریعہ ہے، اور ہمارا آج کا وظیفہ بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے ایک ایسی صورت پڑھنے کا عمل ہے کہ جس کے پڑھنے سے ان کے فوت شدہ ماں باپ کے گناہ مٹ جاتے ہیں، دوسری مرتبہ اس کی تلاوت کی جائے تو قبر کا عذاب نہیں ہوتا، اور اگر تیسری مرتبہ پڑھی جائے تو جنت میں سونے کا محل عطا کیا جاتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اچھی اولاد ہونے کی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے اپنے والدین کی مغفرت کی دعا کریں، ان کی مغفرت کے لیے کوشش کریں اور ان کو قبر کے عذاب سے نجات دلاتے ہوئے جنت میں سونے کے محلات کا حقدار بنوا سکیں۔ اس سلسلے میں حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی آپ سے ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کا جو امتی یہ عمل کرے میں اس پر رحمت نازل کروں گا اور اس کے والدین کے پچھلے گناہ معاف کر دوں گا۔ میرا امتی دوبارہ یہ عمل کرے تو اللہ فرماتا ہے میں اس پر سلامتی نازل کروں گا اور ان کی اولادوں کی سلامتی اور مرتے وقت آسانیاں عطا کروں گا اور جنت میں محل عطا کروں گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں سجدہ شکر ادا کیا، کیونکہ اس عمل سے جہنم سے دوری ہوتی ہے اور جنت پاس آ جاتی ہے۔ عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک شخص نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جوان پر اس وقت موت کی حالت ہے اور اسے کلمہ پڑھنے کو کہا جاتا ہے مگر اس کی زبان نہیں چلتی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ زندگی میں کلمہ نہیں پڑھتا تھا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا تھا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زندگی میں پڑھتا تھا تو موت کے وقت کس چیز نے اسے روک دیا؟ اتنا فرما کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب سب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چل پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جوان کے مکان پر تشریف لے گئے اور فرمایا، اے لڑکے، کہہ لا الہ الا اللہ۔ لڑکے نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری زبان نہیں چلتی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں کی نافرمانی کے باعث۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی والدہ کو بلایا، فرمایا کہ کیا تیرا یہ لڑکا ہے؟ تو بڑھیا نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آگ کا دہکتا ہوا آلہ ہو اور تم سے کہا جائے کہ لڑکے کو معاف کر دے ورنہ تیرے سامنے اس آگ میں تیرے لڑکے کو ڈال کر جلا دیا جائے گا، تو تم کیا کرو گی؟ بوڑھی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں معاف کر دوں گی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، تو سن لے کہ دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ سخت جہنم کی آگ ہے۔ کیا اپنے لڑکے کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ اور اس کے دہکتے ہوئے انگاروں میں چلتا ہوا پسند کرے گی؟ یہ سن کر بڑھیا کی ممتا جوش میں آ گئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناتی ہوں کہ میں نے اپنے لخت جگر نور نظر کو معاف کر دیا اور میں اس سے راضی ہو گئی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوان سے کلمہ پڑھنے کو کہا تو فوراً اس کی زبان کھل گئی اور پورا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا فضل ہے کہ میری وجہ سے یہ لڑکا جہنم کے دردناک عذاب سے نجات پا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ ایک دن بادشاہ حضرت سیدنا نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کو بلایا۔ جب وہ بادشاہ کے پاس آئے تو دیکھا کہ بادشاہ ایک گھر میں پھٹے پرانے کپڑے پہنے زمین پر بیٹھا ہے۔ حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم بادشاہ کو اس حالت میں دیکھ کر ڈر گئے، اور جب بادشاہ نے ہمارا خوف دیکھا تو کہا، میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو تمہیں خوش کر دے گی۔ وہ یہ کہہ کر کہ تمہارے ملک سے میرا ایک مخبر آیا ہے اور اس نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی ہے اور ان کے دشمنوں کو ہلاک فرما دیا ہے، نیز فلاں فلاں کو قیدی بنا لیا گیا ہے اور فلاں فلاں مار دیا گیا ہے۔ مسلمانوں اور کفار کا مقابلہ جنگ بدر میں ہوا، وہاں پہلو کے درخت کثرت سے ہیں، گویا کہ میں اس میدان کو دیکھ رہا ہوں۔ زمرہ کا ایک شخص تھا، اونٹ چرایا کرتا تھا۔ حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا، کیا وجہ ہے کہ آپ بغیر چٹائی کے زمین پر بیٹھے ہیں اور وہ بوسیدہ کپڑے پہن رکھے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام نازل فرمایا اس میں یہ بھی تھا کہ ان پر اللہ کے بندوں کا حق ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انہیں کوئی نعمت عطا فرمائے تو وہ اس کے لیے عاجزی اختیار کرے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مجھے نعمت عطا فرمائی ہے، اس لیے میں نے اس کے لیے عاجزی اختیار کی ہے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص قرآن مجید کی یہ صورت پڑھے گا تو اس کے فوت شدہ ماں باپ کے گناہ بخش دیے جائیں گے، دوسری مرتبہ پڑھے گا تو قبر کے عذاب نہیں ہوگا، اور تیسری مرتبہ پڑھے گا تو جنت میں سونے کا محل عطا کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرمائیں گے اور اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے اور اس کے ماں باپ کی مغفرت کر دیں گے، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی نازل ہوگی اور اس کی اولاد کی سلامتی اور مرتے وقت آسانیاں پیدا ہوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں سجدہ شکر ادا کیا، اور حضرت سیدنا مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مرتبہ قلت سے نوازا تو ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام نے مبارکباد پیش کرنے کے لیے دربار میں اجازت طلب کی، اور اجازت ملنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر خوشخبری پیش کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت عزرائیل مجھے اپنی صورت دکھاؤ جس میں تم کفار کی روح قبض کرتے ہو۔ عرض کیا کہ آپ علیہ السلام اسے دیکھنے کی تاب نہ لا سکیں گے۔ فرمایا کہ تاب کیوں نہیں لا سکوں گا؟ تو ملک الموت نے کہا، اچھا تو آپ علیہ السلام منہ پھیر لیں۔ جب آپ علیہ السلام نے دوبارہ ادھر کو دیکھا تو دیکھتے ہیں کہ کالا سیاہ آدمی ہے جس کا سر آسمان تک پہنچا ہوا ہے، اس کے منہ سے آگ کی لپٹ نکل رہی ہے اور آدمی کے جسم کے برابر اس کے بال ہیں اور ہر بال کی جڑ سے آگ کی لپیٹ نکل رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر غشی طاری ہو گئی اور آپ علیہ السلام سنبھلے تو ملک الموت اپنی حالت میں آ چکے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک الموت، اگر کافر کو مرتے وقت کوئی تکلیف اور مصیبت نہ ہو، جب بھی اس کی گھبراہٹ اور پریشانی کے لیے تمہاری یہی تابناک ڈراؤنی صورت کافی ہے۔ آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ اچھا اپنی صورت جس میں ایماندار کی روح قبض کرتے ہو وہ بھی مجھے دکھلاؤ۔ تو ملک الموت نے کہا کہ آپ علیہ السلام منہ پھیر لیجئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ ان کی طرف منہ کیا تو دیکھتے ہیں کہ ایک بہت ہی حسین و جمیل خوبصورت نوجوان کی شکل میں آپ ہیں اور جسم سے خوشبو پھوٹ رہی ہے، عمدہ سفید کپڑا پہنے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک الموت، اگر مومن مرتے وقت کوئی بزرگی اور کرامت نہ بھی دیکھے تو صرف تمہاری یہ نورانی صورت ہی کا دیکھنا اس کے سکون اور اطمینان کے واسطے کافی ہوگا۔ ناظرین، حضرت حوا کے حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا جاتا تھا۔ چونکہ آدمی صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر منحصر تھے، اسی لیے کوئی اور صورت ہی نہ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے گھر ایک حمل میں قابیل پیدا ہوا اور دوسرے حمل میں حابیل پیدا ہوئے۔ قابیل کی بہن اقلیمہ حابیل کی بہن سے زیادہ خوبصورت تھی۔
حضرت آدم علیہ السلام نے اسی دستور کے مطابق قابیل کا نکاح کرنا چاہا تو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اور حابیل کا نکاح اقلیمہ سے جو کہ قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا، مگر قابیل اس پر راضی نہ ہوا۔ اقلیمہ چونکہ زیادہ خوبصورت تھی اس لیے اس کا طلبگار ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، لہٰذا تیری بہن ہے اور اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال نہیں ہے۔ کہنے لگا کہ یہ آپ کی اپنی رائے ہے، اللہ پاک کا حکم نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تو ختم دونوں قربانیاں لاؤ، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہی اقلیمہ کا حقدار ہے۔ ناظرین، اس زمانے میں جو قربانی مقبول ہوتی تھی آسمان سے ایک آگ اتر کر اسے کھا لیتی تھی۔ قابیل نے ایک انبار گندم کا اور حابیل ایک بکرا قربانی کے لیے پیش کرتا ہے۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو لے لیا اور قابیل کی گندم کو چھوڑ دیا۔ اس پر قابیل کے دل میں بغض اور حسد پیدا ہو گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا کیوں؟ کہنے لگا کہ اس لیے کہ تیری قربانی مقبول ہوئی ہے، میری نہیں ہوئی، اور اقلیمہ کا تو مستحق ٹھہرا ہے، اس میں میری ذلت ہے۔ حابیل نے کہا تو اگر مجھے قتل کرنے کو ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں تو اللہ سبحانہ و تعالی سے ڈرتا ہوں۔ قابیل نے آخر حابیل کو قتل کر دیا اور پھر اس قتل کو چھپانے کے لیے حیران ہوا کہ لاش کا کیا کرے، کیونکہ اس وقت تک کوئی انسان مرا ہی نہیں تھا۔ اس نے دور تک لاش کو اپنی پیٹھ پر لادا، پھر اللہ نے اسے 2 کوے دکھائے، دونوں آپس میں لڑ پڑے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار ڈالا اور پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو کریت کر گڑھا کھودا اور اس میں مردے کوے کو ڈال دیا اور اوپر سے مٹی ڈال دی۔ یہ دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو دفن ایسے کرنا ہے، چنانچہ اس نے زمین کھود کر حابیل کو دفن کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، پہلی کا نام سارہ اور دوسری کا نام ہاجرہ تھا۔ سرزمین شام میں حضرت ہاجرہ کے بدن مبارک سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، جبکہ حضرت سارہ کی کوئی اولاد نہ تھی اور اسی وجہ سے انہیں رشک پیدا ہوا۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہاجرہ اور ان کے بیٹے کو میرے پاس سے جدا کر دیجئے۔ حکمت الہی نے یہ ایک سبب پیدا کیا تھا، چنانچہ وحی آئی کہ حضرت سارہ کے کہنے کے مطابق آپ ہاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل کو اس سرزمین میں لے جائیں جہاں اب مکہ مکرمہ آباد ہے۔ وحی کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے کو براق پر سوار کر کے شام سے سرزمین میں لے آئے اور کعبہ مقدس کے نزدیک اتارا۔ یہاں اس وقت کوئی آبادی نہ تھی، نہ کوئی چشمہ، نہ کوئی پانی۔ کعبہ مقدس بھی طوفان نوح کے وقت آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، گویا اس وقت وہ جگہ بالکل ویران، خشک اور غیر آباد تھی۔ کھانے پینے کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ ایسے بھیانک مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو ایک توشیدان میں کچھ کھجوریں اور ایک برتن پانی انہیں دے کر اتارا، اور آپ وہاں سے واپس ہوئے اور مڑ کر ان کی طرف نہ دیکھا۔ حضرت ہاجرہ نے یہ صورتحال دیکھ کر عرض کیا کہ آپ ہمیں اس بے آب و گیاہ وادی میں تنہا چھوڑ کر کہاں جاتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے کچھ جواب نہ دیا۔ حضرت ہاجرہ نے پھر پوچھا کہ کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ اس وقت آپ کو اطمینان ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے۔ حضرت ہاجرہ اپنے فرزند اسماعیل کو گود میں لے کر بیٹھ گئیں۔ پانی ختم ہو گیا اور پیاس کی شدت غالب آئی تو دودھ پلانے لگیں۔ جب دودھ کم ہو گیا، پیاس کی شدت سے اپنے فرزند کا حلق سوکھا دیکھا۔ پانی کی تلاش میں صفا مروہ کی یہ 2 پہاڑیوں کے دامن میں ہیں۔ صاحبزادے شریف کا حلق بھی خشک ہو گیا تو آپ پانی کے واسطے دونوں پہاڑیوں کے درمیان 7 مرتبہ ادھر ادھر دوڑی، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم مبارک مارنے سے اس خشک زمین سے پانی نکل آیا، جو کہ آج زمزم کے نام سے مشہور ہے۔ اتفاقاً وہاں سے ایک قبیلہ جرہم کا گزر ہوا، انہوں نے دور سے ایک پرندہ دیکھا۔ وہ حیران ہوئے کہ اس خشک وادی میں پرندہ کیسے؟ شاید کہیں پانی کا چشمہ نمودار ہوا ہے۔ چنانچہ وہ اس طرف ہوئے تو دیکھا کہ ایک پانی کا چشمہ جاری ہے اور ایک نورانی شکل کی عورت اپنی گود میں بچہ لیے تنہا بیٹھی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ ندا آئی کہ اے جرہم کے بچوں، اپنے بوڑھوں اور اس کی گود میں بچہ جو لیٹا ہے یہ پیغمبر ہے، اور یہ عورت پیغمبر کی بیوی ہے، یہ پیغمبر کا بیٹا ہے۔ یہ دیکھ اور سن کے قبیلے والوں نے حضرت ہاجرہ سے وہاں پانی لینے اور رہنے بسنے کی اجازت چاہی، جو کہ آپ نے دے دی۔
وہ لوگ وہاں رہ لیے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کے صلاح اور تقویٰ کو دیکھ کر اپنے خاندان میں ان کی شادی کر دی۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں کعبہ شریف میں حج کرنے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دست دعا ہے کہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پیغمبروں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس عمل کی جانب چلتے ہیں۔ آپ نے قرآن پاک کی وہ کون سی مبارک صورت ہے جس کے پڑھنے سے اس کے ماں باپ کی مغفرت اور بخشش کر دی جاتی ہے، ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، دوبارہ پڑھنے سے ان پر قبر کا عذاب نہیں ہوتا، اور تیسری مرتبہ پڑھنے سے جنت میں انہیں سونے کے محل عطا کیے جاتے ہیں؟ تو جو شخص روزانہ یہ صورت پڑھے گا اس کے والدین کی بخشش کر دی جائے گی، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دی جائیں گی اور جنت میں گھر عطا کر دیا جائے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ صورت آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی جگہ پڑھ سکتے ہیں، نہ وقت کی پابندی ہے نہ جگہ کی قید ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ قرآن مجید کی صورت پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ناظرین کرام، آپ نے توجہ سے یہ کلمات سننے ہیں، کیونکہ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے 11 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں، تو توجہ سے سنیے گا۔ اللہم رب اغفر لی ولوالدی ولأہلی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کلمات 11 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ اس سے آپ کے والدین اور تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے گناہ بخشنے کا اسباب ہوگا، اور آپ کے ماں باپ کو جنت میں محلات عطا کیے جائیں گے۔ ناظرین، یہ کلمات آپ نے 11 مرتبہ پڑھنے ہیں، توجہ سے سن کر پڑھیے گا، اور اس کے بعد 11 مرتبہ پہلا کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے ہر روز 27 یا 25 مرتبہ دونوں میں سے کوئی ایک عدد فرمایا تھا مغفرت طلب کرتا ہے، تو وہ ان لوگوں میں سے ہو جاتا ہے کہ جن کی دعا قبول ہوتی ہے اور جن کی برکت سے زمین والوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بعد جو کلمات آپ کو بتائے ہیں، انہیں 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی سورۃ الیاسین کی 1 مرتبہ تلاوت کر لینی ہے۔ سورۃ الیاسین کو قلب القرآن یعنی قرآن کا دل کہا گیا ہے، اور اس سورت کی تلاوت مردوں کے لیے ایصال ثواب کے لیے بہت ہی زیادہ مؤثر مانی جاتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص سورۃ الیاسین کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو والدین کی مغفرت کے لیے سورۃ الیاسین کو صبح کے وقت یا عشاء کی نماز کے بعد روزانہ پڑھنا بہت زیادہ مؤثر ہے۔ اگر کوئی شخص والدین کی مغفرت کے لیے روزانہ یا ہفتہ وار اس سورت کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لے تو ان کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ باوضو حالت میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور آپ یہ عمل کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن اگر فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد کرتے ہیں تو اس کی تاثیر میں زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب آپ عمل مکمل کر لیں تو آخر میں آپ نے درود پاک دوبارہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا کرنی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ یا ہفتے میں کسی ایک دن تھوڑا سا وقت نکال کر والدین کی مغفرت کے لیے قرآن پاک کی اس مبارک صورت کی تلاوت کریں، اور ان کی درجات کی بلندی کے لیے دعا گو رہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نیکی کی بات ہم سب کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔